اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج گجرات جو پاکستان کا گجرات ہے، کیونکہ ہمارے انڈیا میں بھی گجرات ہے، ہمارے انڈیا میں بھی حیدرآباد ہے، پاکستان میں بھی ایک حیدرآباد ہے، پاکستان میں بھی گجرات ہے۔ تو گجرات کے گاؤں میں آدم علیہ السلام کے بیٹے کی مزار ہے، اور یہی وہ واحد پروف دے رہے ہیں ہم، کیونکہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہندوازم کو آپ اجاگر کر سکتے کہ یہ اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے، ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں اور آگے بھی پڑے رہیں گے ہندو، اور انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر معلوم ہو جائے گا، کرسچینٹی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو ٹیکنالوجی اب یہ پروف کر رہی کہ آدم علیہ السلام جو سری لنکا کے اندر ان کی مزار ہے، ان کا مسلم کنسٹرکشن ٹائپ کا ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے گجرات میں جو ان کی مزار ہے وہ بھی مسلم کنسٹرکشن کی ہے، لمبی 200 فٹ کی، جیسے ولی اللہ کی بھی ہے لمبی وہ زمانے کی۔ پھر ہمارے نبی صاحب کے وقت کے بھی دو ایک ولی اللہ کے، ان کے بھی 60 فٹ کی جیسی مزاریں ہیں، اور وہ کنسٹرکشن صاف ظاہر ہو رہا کہ پیغمبروں کا بھی وہی کنسٹرکشن تھا، مزاروں کا اور ولی اللہ کا بھی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی جو تربت ہے، اہل قبور اگر سے جانتے ہیں، یہودیوں کا جو ہے اہل قبور الگ ہے، ان لوگوں کا کنسٹرکشن الگ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مسلمانوں جیسا ہے، یوسف علیہ السلام کا بھی جو ملا ندی کے درمیان میں جو ہے وہ بھی مسلمانوں جیسا ہے، یا اور بھی کنسٹرکشن جو ہے مسلمانوں جیسے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے کا جو ملا ہے ابھی، ان کا جو مزار میں نے جو دیکھا، کیونکہ آج ہر کوئی ویڈیو بنا کے پروف کر رہا کہ اسلام صحیح ہے، اس واسطے بہت بڑا جو ہے سونے پہ سہاگا ہے ہمارے لیے کہ کنسٹرکشن سے ہم بتا سکتے۔ جیسے کرسچن جو ہے کہیں بھی جو ہے کراس لگا دیتے، اب پہلے نہیں تھا، پہلے کہیں بھی نہیں تھا کراس کا مسئلہ۔ اس واسطے آپ اگر دیکھیں گے تو 3518 کچھ لینگویج میں ٹرانسلیشن بائبل بھی اور اوریجنل نہیں ہے، اور ونس آف گاڈ کا کانسیپٹ بھی نہیں ہے، ایک خدا والا کانسیپٹ نہیں ہے کرسچینٹی میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ یہ بائبل کے کوئی میراکلز نہیں ہے، بائبل میں صرف پیغمبروں کے میراکلز ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا، یا پھر جو ہے ہمارے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے وقت کا۔ تو یہ مثال کے طور پہ بائبل کی کوئی میراکل والی بات نہیں ملتی، لیکن قرآن کی ملتی۔ قرآن خود ایک میراکل ہے، اور 114 ہمارے سورے ہے، اسی طرح 114 کچھ ٹرانسلیشن قرآن کا بھی ہے۔ لیکن سب سے بڑی واحد بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ونس آف گاڈ والا ہمارے پاس کانسیپٹ ہے، وہ نظر نہیں آتا، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ایکتا والا ہے، اس کا جو روپ ہے ایکتا ہے، اس کی ایک ہے۔ آپ اول بھی بول سکتے، آخر بھی بول سکتے اسی کو۔ اور پھر اوریجنل لینگویج ہے قرآن کی، اس کی حفاظت کرتا بولا اللہ، اور چیلنج کیا جنہوں نے اس کو بھی، تم ایک بنا لو، نہیں بنا سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گیتا صرف 88 لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہوئی، اور وہ انسانی دیا، اس واسطے ان کا بھی ونس آف گاڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب جیسے وہ یاتی نرسنگانند جو بولتا، تیاگی جو ہے، مکہ ہندوؤں کا مندر ہے، مکیشورا۔ اگر آپ مکے کو شہید کر دیے، ڈھا دیے، تو نیچے بت ملیں گے بولتا، جبکہ اللہ کے آدم علیہ السلام جو دنیا میں اللہ کو دیکھ کر آئے تھے، اس واسطے ہم اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ جنت سے اللہ کو دیکھ کے آنے والے آدم علیہ السلام نے سنا، ان کو ہی پیدا کیا اللہ نے۔ یہ پروف کے لیے آدم دنیا میں آئے، اور جو ہے ان کی خبر سری لنکا میں مسلمانوں جیسی ہے، اور ان کے بیٹے کی خبر جو ہے گجرات پاکستان کے اس میں
मुसलमानों जैसी है। और सबसे बड़ी बात ये कि आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह अलिफ से है, आदम अलिफ से है। और क्रिश्चियनों के पास जो 3518 जो बाइबल है वो सबका पहला लफ्ज़ अलिफ ही है। वो पूरे नहीं मिलते आपको किताबें, ओरिजिनल भी नहीं मिलती। किस लैंग्वेज में पहली बार आई वो भी नहीं बोल सकते। किसने दिया? सेंट पॉल ने, 40 लोगों ने। वो ना तो मूसा अलैहिस्सलाम की जो है वो फिरौन का मौजूदा जो बाइबल में लिखे वो लोग प्रेजेंट नहीं थे, सुने खाली बाप दादा से। नूह अलैहिस्सलाम का भी सुने बाप दादा से। यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम का भी जो अल्लाह ने उठा लिया वो भी जो है सुने। इस वास्ते बाइबल बनी। इस वास्ते वो एक सच को छुपाने, पैगंबर होने के 1000 झूठ बोले एक सच को छुपाने के लिए। इस वास्ते 1000 लैंग्वेजेस में होने के बावजूद वननेस ऑफ गॉड नहीं है। और उनका चर्च का सिस्टम अलग, टेम्पल का सिस्टम अलग और किंगडम का सिस्टम अलग। उनके पास मार्मन, उनके पास डायनेटिक और बेशुमार बुक्स। क्यों हुआ? क्योंकि सिर्फ इंजील थी, वो छुपाने के लिए ये सब करे झूठ, 1000 झूठ बोले। मिराकिल के तौर पर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह उठाने के बाद में कोई मिराकिल चैलेंज से उन्होंने देंगे बोल के नहीं बताया क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि क्रिश्चियनिटी लफ्ज़ उन्होंने सुने भी नहीं थे और ये बाइबल का नाम भी नहीं सुने थे उन्होंने। तो इनका हिस्सा ख़त्म हो गया। तो मक्का से कोई रिलेटेड उनका ये नहीं रहा। लेकिन वो आके मक्के में हज करे, वो आके नमाज पढ़े, सर झुकाए अल्लाह के सामने। मक्का में बाइबलों में 50 बाइबलों में आपको मिलता। तो मक्के से रिलेटेड ये नरसिंहानंद बोलता कि मक्के के अंदर बुत है, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तोड़ फोड़ के फिर से रिकंस्ट्रक्ट करे जब एक भी बुत नहीं निकला था। वरना जो ये खबर यहूदी वहाँ बुत परस्त वहाँ है वो उड़ा सकते थे। गवाह होना, प्रूफ होना। जैसे मैं अब आपको आदम अलैहिस्सलाम का मकबरा बताया, उनके बेटे का मकबरा भी मुसलमानों जैसा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी वैसी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो दरिया के अंदर वो भी ऐसी है। बेशुमार वली अल्लाह के जो 3500 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के वली अल्लाह का मज़ार भी मुसलमानों जैसा कंस्ट्रक्शन का खबर अहले क़ुबूर जो उनकी तदफीन का है वो भी जो है 3.5 मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के वली का वो भी मुसलमानों जैसा है। प्रूफ होना, प्रूफ दो। मक्केश्वरा जो बोला उन्हें झूठा यासीन नरसिंहानंद, उसको ये नहीं मालूम कि ऊपर भी एक मक्का है। अल्लाह के नबी साहब देख के आए। देखो आदम अल्लाह को देख के आए, आदम से मिल के जो है हमारे नबी साहब लैलतुल क़द्र में आए और फिर नीचे आके 2 प्रूफ दे रहे, अल्लाह को देखे। और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, इस वास्ते नबी साहब अल्लाह की इबादत करे। वरना जो है आदमी अगर से ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ खुदा देखता तो ईसा अलैहिस्सलाम के जो है इबादत करने के लिए हमारे नबी साहब तैयार हो जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह बुलाया था बुराक के साथ, जिब्राइल के साथ। प्रूफ है यहाँ अल्लाह की इबादत करने में। जिब्राइल है, बुराक भी है, पूरी मखलूक अल्लाह की है, प्रूफ भी है। और फिर अल्लाह के नबी साहब दुनिया में आने के बाद में कुरान देने के वक्त में अरबी लैंग्वेज का ओरिजिनल अभी तक है और एक अल्लाह हमारे पास है। इसमें हम किसी को अभी तक नहीं मिला है, शरीक नहीं करे। क्रिश्चियन शरीक कर दिए, इंसान इस वजह से मुशरिक हो गए लोग। तो जो रामदेव है ना तो पढ़ा लिखा ना तो नरसिंहानंद पढ़ा लिखा, ये इंडिया में बैठ के रोज़ भोग लेते रहते, मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रामदेव को ये बात नहीं मालूम कि कई लैंग्वेजेस में बाइबल है, उन्हें नहीं पढ़ा, दावे से करूँ मैं। कुरान भी नहीं पढ़ा, उन्हें दावे से बोलूँ। अगर कुरान की निशानी देखना है तो सबसे बड़ी बात ये निशानी है कि अबू लहब, अबू जहल जो है, अल्लाह ताला 10 साल पहले कुरान की वही से तब्बत यदा में बता दिया कि ये काफिर मरेगा 10 साल पहले। और नबी साहब पे अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेता
تو قرآن جھوٹی ثابت کر سکتا تھا، لیکن 10 سال انتظار کر کے بھی اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آیا. ایک نشانی ہے سب سے بڑی. دوسری نشانی یہ جو آگ پرست ہے زوراسٹرینز، ایرانی کے طرف ابھی بھی ہے، دنیا میں ابھی بھی ہے. وہ لوگ 5 لاکھ سے یا 500,000 کچھ ہے وہ لوگ. وہ صلیب والے یعنی کراس یعنی کرسچن سے لڑ رہے تھے، اور لڑنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے ابو بکر آ کے صدیق رضی اللہ عنہ پوچھے کہ جیتے گا کون؟ وہ شرط کا ٹائم تھا، وہ تو شرط لگا لو بولے. اور اللہ اس وقت میں سورہ روم بھیج دیا اور بتایا کہ صلیب والے جب بہت کمزور تھے، صلیب والے جیتیں گے بول کے. تو نشانیوں پہ نشانی، بک نشانی دینا، کوئی پروف دینا. یہ 3000 سے زیادہ لینگویجز والی بک پروف نہیں دے رہی کہ اس میں گاڈ ہے بول کے، اس میں میراکل ہے بول کے نہیں دے رہی. سیم گیتا 88 میں ہے، یہ پروف نہیں دے رہی، میراکل نہیں بتا سک رہی، یہ خالی مندر بتا رہی. ہندو بھی ان کا خدا آیا بول کے بول رہا خالی، لیکن دکھا نہیں سکتا، مر جائے گا، جہنم میں چلے جائے گا. کرسچن بھی عیسیٰ کو خدا بیٹا جو بھی کانسیپٹ بدلتے گئے، کبھی اللہ کا بیٹا بول دیے، کبھی یہوہ کا بیٹا بول دیے. اور یہوہ اور اللہ از اے ڈفرینٹ ہے، تو ان کے کانسیپٹ بدلتے چلے گئے. ایک خدا کا لو لگانا نہیں رہا کرسچنوں کے پاس، ایک خدا کا لو لگانا ہندو کے پاس بھی نہیں تھا. جب اکشے کمار نے بولا یہ سارے خداؤں کا میں نہیں مانتا، ایک ہی خدا ہے بولا انہیں، اللہ کرے کہ اس کو اسلام دے دے. اور پوٹین بھی جو ہے انشاءاللہ اسلام میں آ جائے گا. انہیں ایک اچھا تماچا مارا ہم شیعہ سنی جو آج کل لڑ رہے ہیں اس کے اوپر، بولا کہ تمہاری قرآن تو کہتی ہے کہ ایک ہو جاؤ، اور قرآن ہی کہتی ہے کہ انسان کا نیچر کیا ہے کہ انسان مل کے نہیں رہتا، اور قرآن ہی کہتی ہے کہ انسان لڑ لے گا. اسی بات پہ ایک حقیقت میں رکھ دیا کہ نشانیاں اگر صرف دیکھنا ہے تو اللہ کے پیغمبروں کی خبریں ہیں، آپ کو اسلام ٹرو ملے گا. اللہ کو دیکھ کے آئے. اس واسطے میں جاوید اختر جیسے کو عقل کی بات دیتا ہوں. ایک جاوید اختر بولتا کہ جنت کے اندر وہاں میرے کو فلاں آم نہیں ملے گا یا بنانا نہیں ملے گا، ایسا کچھ بولا. ارے لعنتی، تو قرآن پڑھتا تو معلوم ہوتا، جو تو خواہش کرے گا وہ دے گا اللہ. یہاں تک کہ انڈیا میں ابھی جو 72 ہوروں کے اوپر جو کامنٹیں چل رہے تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی عورتوں کو. اللہ تعالیٰ اگر سے مرد کو 72 حوریں دے رہا، یہ ہے نہیں کہیں بھی قرآن میں نہ حدیث میں، مگر پھر بھی بول رہا ہوں، عورت اگر سے ایک ہی مرد ہے بول کے جاری وہاں، تو انہیں جو خواہش کرے گی اتنے مرد دے گا اس کو بھی. وہاں کوئی لمٹ کا نہیں ہے قرآن میں. جنت آپ کو یہاں جیسے جو ہے 3 بار کھانا کھانا ہے بول کے ڈاکٹر بول رہا، یا 2 بار کھانا ہے بول کے بول رہا، یہ لمٹ دے دیا انہیں ڈاکٹر پیشنٹ کو. وہاں ویسا نہیں ہے. جنت ایک ایسی ہے جگہ جہاں پہ حوریں ہو یا عورت کو شوہریں چاہیے، وہ بھی جو خواہش کریں ملے گی. دنیا میں جو میوے نہیں ہیں سمجھ کے بعض لوگ بولے قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. بعض میں یہ بھی دیکھا ایسے ٹاپکس کہ فلاں میوہ نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو ایسی بڑی قدرت رکھنے والا ہے. ذرا غور کرو کہ ایک پتھر کو توڑنے کے بعد ایک کیڑا نکلا اس میں، اور کیڑا یہ پتھر کے بیچ میں ایسا جمع ہوا ہے. اب وہ کہاں حرکت کر رہا، کیسا رزق دے رہا، کیسا وہ پتھر کے اندر زندہ ہے. توڑنے کے بعد میں معلوم ہو رہا کہ کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے. یہ چیلنج کرا صرف قرآن میں آپ کو کوئی کسی کتاب میں نہیں ملے گا. تو قدرت کی بات ہے کہ اللہ جنت میں حوروں کا سوال نہیں ہے یا عورت کو مردوں کا سوال نہیں ہے. جتنے چاہتے جتنی خواہش ہے اتنے کرو. اب جیسا دنیا میں ایلزبتھ ٹیلر کیا نام تھی وہ، بہرحال وہ کلیوپیٹرا وہ، یا پھر مرحوم نورجہاں، یا پھر وہ کیا نام ہے اس کا، اور ایک کیا گائیکار تھی نا سلما آغا، سے یہ بہت سارے ایسے لوگ کئی شوہروں سے شادی کریں. یہاں تک کہ اب نیا سسٹم بھی بہت پرانے گاؤں کے پرانے دور سے اب تک آ رہا.
بعض ایک عورت 4 شوہروں سے شادی کیے ہوئے بھی ہے بعض جگہ. تو یہ ساری باتوں کا علم نہیں تھا اس وقت. اب روشنی کا ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی صرف سورہ الحدید ہے. اللہ اکبر.